کہتا ہوں عکس مصطفی، میری مراد فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلام صاحبزادہ محمد اسامہ رضا مصطفی صاحب زیدہ مجدہ مبلغ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل، بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کی تازگی فرمائیں۔ جتنی بڑی شخصیت ہیں اتنا بڑا ہی نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا نعرہ رسالت، اتنا زور سے پہلے شاید نہیں کہا لیکن اب کہوں گا، اتنا زور سے نعرے کا جواب دیں جو وہ یہی ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اور سنا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، نیر بطحا رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قبلہ نے کہا کہ ایک گھنٹہ گفتگو کریں، لیکن میری حالت تو یہ ہے کہ فقط ایک کانسوں میں کر دوں حال غم دل بیاں، فقط ایک کانسوں میں کر دوں حال غم دل بیاں، طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد ہمیشہ۔ تو میں آپ کی توجہ کا بھرپور طالب رہوں گا۔ اگر آپ کی ساری توجہ میری جانب ہوگی تو جو پیغام میں نے آپ کو دینا ہے وہ آسانی سے منتقل ہوگا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا، ایک روایت کوئی صحابی بھی نہیں آیا، ایک روایت ملتی ہے صحابی کی جس کا نام ارتن ہندی بتایا جاتا ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ یہاں پہ اللہ کے ولی آئے تھے، اولیاء آئے تھے، جنہوں نے آ کر کے
لوگوں کو دین پیش کیا، اور گفتار کے ساتھ دین پیش نہیں کیا تھا بلکہ کردار کے ساتھ دین پیش کیا تھا۔ بابا فرید کے پاس ایک خاتون آتی ہے، غیر مسلم ہے، کو میٹھی چیز بنا کر کے لائی، تو یہ تصور تو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ کھا لے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ تھوڑا سا آپ لے لیں تو ہمارے لیے تبرکن ہو جائے گا۔ آپ نے وہ تھوڑا سا اٹھایا اور کھا لیا، وہ چلی گئی۔ بعد میں جس مرید نے آپ کو سحری کروائی تھی وہ کہنے لگا حضرت شاید آپ بھول گئے کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے کہا میاں مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے۔ کہا اگر یاد تھا تو توڑا کیوں؟ کہا نفلی روزہ تھا نا، ٹوٹ گیا، قضا کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو قضا کیسے ہوتی؟ اس کردار کے ساتھ دین پیش کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ کے باہر لکھ کے لگوایا تھا، آنے والوں سے ذات نہ پوچھی جائے، آنے والوں سے پوچھا جائے اسے حاجت کس چیز کی ہے۔ اس کی حاجت کو پورا کر کے اس کو دین پیش کیا گیا۔ ان اولیاء نے جب دین پیش کیا اپنے کردار کے ساتھ تو لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے، اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کس دین کو ماننے والے ہو؟ یہاں تو دین کی تبلیغ کرنے والا طبقہ اور ہے، سننے والا اور ہے، اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو نہ تبلیغ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اور ایک تو وہ ہے کہ جس برتن کو ہاتھ لگا دیں وہ برتن ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ برِ صغیر کی تاریخ ہے، لیکن تم کس دین کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں کہ کچھ منافق تو وہ تھے جن کو اللہ کا رسول جانتا تھا، لیکن ایک منافق وہ تھا جس کو مدینے کا بچہ جانتا تھا، اس کا نام عبداللہ بن سلول تھا۔ اس کے اپنے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے حضور اجازت دیں باپ کا سر نہ کاٹ دیں۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا حضور آپ کے بارے میں ہجو کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ مجھے یہاں پہ اگر موقع ملے تو گھنٹوں درکار ہیں اس بات کی تشریح کے لیے کہ باپ ہوتا کون ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، چے جائے باپ سفید داڑھی والا ہو، باپ 5 وقت کا نمازی ہو۔ میں تو کہتا ہوں ہم تو اتنے عقیدت والے لوگ ہیں کہ ہم استاد کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم پیر کے ہاتھ چومتے ہیں، اور یقیناً با ادب لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے۔ وفا شعار خون کی یہ علامت ہے، جس استاد نے زمین سے اٹھایا اوج ثریا پہ پہنچایا اس استاد کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ جس پیر نے رب کا قرب دیا اس پیر کے ہاتھ چومنے چاہیے، ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن ہمارا پیٹ پالنے کی خاطر جس ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے کبھی وہ ہاتھ نہ چومے، کبھی اس ہاتھ کو بوسہ نہ دے۔ کہا جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ چلے گئے، بعد میں باپ مر گیا، بچہ جانتا تھا یہ منافق ہے۔ پھر بیٹے آئے، حضور ہمارا باپ مر گیا ہے تو کیا آپ چادر نہیں دیتے کہ باپ کو کفن دے دیں؟ اور خیال تھا کیوں دیں گے؟ یار آپ مجھے بتائیں، صاحب ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے اتنی لمبی زبان کر کے آپ کو گالیاں دیتا ہے، اور میرے پاس پانی پڑا ہو، تھوڑی دیر کے بعد اسے پیاس لگے اور اس کے پاس پانی نہ ہو تو وہ میرے پاس پانی لینے کے لیے آئے تو میں پانی دوں گا؟ میں تو کہوں گا اب آئے نا ان پہاڑ کے نیچے۔ اور دل کے اندر خیال تھا ساری زندگی حجب کی، مخالفت کی، مقاومت کی، ناموافق حالات کے جکڑ پیدا کیے، نکتہ چینیاں کی، تو چادر کیوں دیں گے؟ پہلے آئے تھے قتل کی اجازت مانگنے۔ اس وقت حضور کی محبت نے جوش مارا تو باپ کو قتل کرنے کی نیت پیدا ہوئی، لیکن اب باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس نے جوش مارا تو خیال آیا یار جیسا بھی تھا باپ تو تھا۔ حضور چادر نہیں دیتے، باپ کو کفن دیں دے، اور دل ہی دل میں خیال تھا کیوں دیں گے؟ حضور کندھوں سے مزمل والی کملی اتار کے عطا کر دیتے ہیں۔ جا کر کے باپ کو کفن دیا، پھر حاضر خدمت ہوئے، حضور ہمارے باپ کی میت تیار ہے، جنازہ نہیں پڑھا دیتے؟ اللہ اکبر، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ مجھے کہہ لینے دیجئے گا، وہ خاتون جو حضور کے پاس آتی ہے اور حضور سے اشارہ کرتی ہے میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں،
یار آپ نے نعرے بھی لگا لیے, آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ لی, لیکن میرے سے یہ ساؤنڈ کا شور بھی برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا یار کم کر دیں, بات کرنی ہے, نکمہ طالب علم ہوں, ادنا سا خادم ہوں, لیکن میرے سے یہ شور بھی برداشت نہیں ہوا, لفظ بھی ٹوٹے پھوٹے, لہجہ بھی سلامت نہیں ہے, لیکن یار آپ سے بات کرنی ہے, درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. تو مجھے بتائیے, جہاں سننے والے ابو ذر غفاری بیٹھے ہوں, ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں, عمر فاروق بیٹھے ہوں, عثمان غنی بیٹھے ہوں, مولا علی بیٹھے ہوں, اور بیان کرنے والے آمنہ کے لال بیٹھے ہوں, اس محفل کی رت نرالی نہیں ہوگی. ایک بڑھیا, ایک جو ہے وہ خاتون آتی ہے, پاگل ہے, توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں, اشارہ کرتی ہے, حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہو. کہتی یہاں پہ نہیں کہنی, باہر کھلے صحن میں کہنی ہے. یار آج پیر سے ملنے آئے غریب مرید, تو پیر تو ملاقات بھی نہیں کرتا, نکر کے اندر لگ کے بیٹھ جا, اتنی بار استغفار پڑھ لے, اتنی بار اللہ اکبر پڑھ, پیر صاحب مراقبے میں باہر آئیں گے تو ملاقات ہوگی. اتنی دیر میں ایک شخص لمبی چمکتی گاڑی میں آتا ہے, پیر صاحب دروازے پہ استقبال کرنے آتے ہیں. یہاں تو طریقت بکتی ہے, یہاں تو پیری مریدی بکتی ہے. اقبال کے پاس ایک پیر آیا, تو پیر کے مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب بھی آئے اور اقبال بھی ہے, تو اس کا خیال تھا دونوں سے ملاقات ہو جائے. تو وہ پیر کے, یہ ہمارے ہاں جو خانقاہ کا نظام ہے یہ بڑا ستھرا پاکیزہ مطہر نظام تھا, لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ منزل ان کو ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج ہر 2 نمبر جس نے ضرورت سے زیادہ پہن لیے یا سارے ہی اتار دیے, وہ بھنگ کوڑنے والا, وہ چرس پینے والا, وہ کتے لڑانے والا, وہ گدی نشین ہو کے بیٹھ گیا, اور ہم نے بھی اس کو ماننا شروع کر لیا. اتنا معیار نیچے چلا گیا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ کون ہے. ہم جا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں, اپنی عقیدتیں اس کو دے رہے ہیں. اور میاں جو 100 لے کے تمہیں دولت کا تویز دے رہا ہے, اس کے پاس ہے کیا؟ وہ تو خود 100 پہ تویز دے رہا ہے. جو پیسے لے کے تمہارے ہاتھ کی تقدیر دیکھ رہے ہیں, اس کی اپنی تقدیر کتنی ٹھیک ہے, لیکن ہم جا کے ان کے پاس اپنی عقیدتیں گروی رکھتے ہیں. ہم نے کبھی, اور ان سے پوچھا جائے جناب کیوں جاتے ہیں, جی اس کا باپ بہت بڑا پیر تھا. اور میاں اگر یہی دائیہ ہے, یہی نظریہ ہے کسی کو ماننے کا, تو مجھے بتائیں ہم سب حضرت آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ ہم سب نبی کی اولاد نہیں؟ پھر ہماری عزت کیوں نہیں, ہماری تکریم کیوں نہیں, ہمیں کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور پھر کہا جاتا ہے جی دیکھیں پیر صاحب کے چہرے پہ نور کتنا ہے, جس کی گاڑی میں بھی اے سی, جس کے کمرے میں بھی اے سی, جس کو کمرے سے لے کے گاڑی تک جاتے ہوئے گرمی لگے, جس کو کھانے کے لیے 3 وقت گوشت ملے, نوالے بھی توڑ کے دیے جائیں, اور اس کو دبایا جائے نرم ہاتھوں سے, تو اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں اس کو کدال پکڑا کے نکالے نا پہلی کے اندر, دیکھنا سارا نور جاتا کہاں پہ ہے. میاں اس کو ماننے بیٹھ کے, اور لوگ اندھی عقیدت والے, جی کچھ ہے تو لوگ جا رہے ہیں نا, اتنے لوگوں کا ہجوم لگا ہے, مجمع لگا ہے, کچھ ہے تو جا رہے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں یار جو مندروں میں جا کے منتیں مانتے ہیں, ان کی منتیں وہاں پہ پوری نہیں ہوتی, پھر بتوں کو ماننا شروع کر لیں کہ کچھ ہے تو جا رہے ہیں نا. یہ تو دائیہ ہی نہیں تھا, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا, یہ تو کوئی حل کار ہی نہیں تھا ناپنے کا. ہمارے نزدیک کسی کو ماننے کا جو معیار تھا, یا وہ اللہ کا قرآن تھا یا رسول اللہ کا فرمان تھا. ہم نے دونوں کو پس پش ڈال دیا. یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ بڑا خوبصورت نظام ہے کہ پیر کے پاس امیر مرید بھی آئے گا, غریب مرید بھی آئے گا. اب جب پیر کے پاس غریب مرید آیا, اس نے آ کر کے اپنا دکھڑا سنایا, حالات بڑے سخت ہیں, آٹا بڑا مہنگا ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, بیٹی کی شادی کرنی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا پیر اس کی مدد کرتا, لیکن پیر کے ساتھ پاس کچھ بھی نہیں, تو کوئی بات نہیں. پیر رات کو مصلی بچھا لیتا, آنسو بہاتا, مالک بندہ تیرا تھا, آیا میرے پاس تھا مجھے تیرا سمجھ کے, یہ بھی تیرا کرم کہ مجھے تیرا سمجھ رہے, وگرنہ اس کو کیا پتا کہ میں کتنا گناہگار ہوں. مالک بندہ تیرا ہی تھا, آیا میرے پاس مجھے تیرا سمجھ کے, اس کے آنے کی لاج رکھ لے. اللہ اکبر. اچھا غوث اعظم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کہتی ہے حضرت دعا کرے نا اللہ مجھے اولاد دے. داتا صاحب کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں پیر اتنی دیر تک پیر نہیں بنتا جب تک لوہے ازل پہ مرید کی تقدیر نہ دیکھ لے. اور میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, ہمارے کہاں کہا جاتا ہے جی میں نے فلاں کی بیعت کی, میں نے پیر پکڑا. مولانا رومی کہتا ہوں میاں تو کون ہے پکڑنے والا,
کبھی کسی غلام نے بھی آقا کا انتخاب کیا ہے؟ تو نے پیر نہیں پکڑا، پیر نے تجھے پکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر غوث اعظم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ جو وہ چاہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا مجذوب، اس نے لکڑی کے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے۔ مجذوبوں کی رمز اپنی ہوتی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا فے فکر نو کرنا سلام چنگا، پویں حال تھیوں بے حال ہوئے، اے نہ سمجھی دے وچ کچھ نہیں متا اس دا پیر کمال ہوئے، 14ویں پشت چ پہنچ پیندا پویں کسے فقیر دا بال ہوئے، احمد شانہ گدری پھول ویکھی متا گدری وچ کوئی لال ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقیروں کی اپنی رمز ہوتی ہے۔ کوئی مجذوب بیٹھا نا، یہ دنیا سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ کوئی مجذوب بیٹھا تھا قبرستان کے اندر تو کوئی شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا بابا کبھی آ نا بازار کے اندر، بازار کی رونقیں دیکھ۔ اس نے کہا کیا کروں گا آکے؟ اس نے کہا فلک بوس عمارتیں دیکھ، لمبی گاڑیاں دیکھ، ٹیکنالوجی کا دور دیکھ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بابا ہنس کے کہنے لگا پتر میں بازار آ کے کیا کروں، بازار والے سارے تو ادھر آ رہے ہیں۔ تو فقیر کی رمز اپنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے لکڑی کے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، تازہ تازہ بارش ہوئی تھی، بازار سے گزر رہا تھا، پانی کھڑا تھا۔ ایک حلوائی جو ابھی صبح کا وقت تھا دکان کھول رہا تھا، اس نے کہا بابا جی ذرا اندر آئیں۔ ابھی دکان کی صفائی کی، بابا جی ذرا اندر آئے نا۔ بابا نے کہا کیا کام ہے؟ آپ اندر تو آئیں۔ اندر آیا، اس نے گرما گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا، بابا جی یہ پئیں اور مجھے دعا دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عقیدت والے۔ بابے نے پیا، دعا دی، وہ دکان گندی ہو گئی، اس نے دوبارہ صاف کی، بابا چلا گیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک فاحشہ خاتون اپنے یار کے ساتھ بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ پانی کھڑا تھا، بابے نے کھڑاؤں رکھا نا پانی کے اندر، تو کھڑاؤں سے ایک چھینٹا اڑا اور اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ گرا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے آ کے بابے کو تھپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ بابے نے آسمان کی طرف رخ کیا، مالک تیری قدرت، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ کھلواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تند تندور تے ہڈاں دا بالن، اساں آہاں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا، تاندی ہانڈی ماندہ سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری تینو وجہ یقین نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈام، مالک تیری مرضی، تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ وہ آگے چلا گیا، وہ کپڑے بدلنے کے لیے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگی، پاؤں پھسلا، موقع پہ ایسی گری، موت واقعہ ہو گئی۔ شور مچ گیا، فقیر نے بد دعا دی، قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ قاضی کے پاس فتویٰ گیا، قاضی نے کہا پکڑ لو اس کو، ابھی شہر عبور نہیں کرنے پایا تھا، پکڑ لیا گیا، قاضی کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ قاضی نے کہا عجیب آدمی ہو، مجذوب بنے پھرتے ہو اور ایک تھپڑ کھانے کی بھی برداشت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے بد دعا دی، قیمتی جان چلی گئی۔ اس نے کہا واللہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا پھر تو نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو کہا تھا مالک تیری قدرت، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ کھلواتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر جان کیوں گئی؟ اس نے کہا بادشاہ قاضی صاحب بات تو سیدھی سیدھی ہے، تمہاری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا قاضی صاحب اصل یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میرے کھڑاؤں سے چھینٹا اڑا، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ گرا، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، تو اس کا یار جو کر سکتا تھا اس نے کیا، میرا یار تو علی کل شیء قدیر ہے۔ کہا اللہ کے نام پہ قسم دے دیں، اللہ قسم نہیں موڑتا۔ اللہ اکبر۔ تو غوث اعظم کے پاس خاتون آتی ہے، حضرت دعا کریں میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ لوح ازل پہ دیکھتے ہیں اولاد تو مقدر میں نہیں، تو دعا کی مالک اولاد دے دینا، میرے پاس آئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو جانتا ہے اس کے مقدر میں اولاد نہیں؟ تو آپ کہنے لگے مالک تو جانتا تھا نا اس کے مقدر میں اولاد نہیں؟ جانتا تھا تو میرے پاس بھیج کے مجھے رسوا ضرور کرنا تھا۔ جب تو جانتا تھا اس کے مقدر میں اولاد نہیں تو میرے پاس کیوں بھیجا؟ اللہ نے اس خاتون کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ کہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دے، اللہ قسم نہیں موڑتا۔ یہ تو خانقاہی نظام تھا، یہ تو ستھرا نظام تھا۔ اب پیر کے پاس امیر مرید بھی آ رہے، غریب مرید بھی آ رہے، غریب نے آ کے دکھڑے ہوئے ہیں، پیر رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جائے، صبح امیر مرید ملنے کے لیے آ گیا، اس نے نذرانہ پیش کیا تو پیر صاحب نے پکڑا اور مصلی کے نیچے رکھ لیا۔ اگلی بار جب وہ غریب مرید آیا تو چپکے سے نذرانہ پکڑا، اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔
اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی اور کسی کو اس کی مفلسی کا پتہ بھی نہیں چلا. نظام تو یہ تھا. تو پیر صاحب کے پاس آیا مرید ملنے, اقبال بھی بیٹھا تھا. تو پیر صاحب کے پاس آ کے اس نے اپنے دکھڑے کے حاجت حالات بڑے سخت ہیں, 100 کا مقروض ہوں, دعا کریں اللہ قرضے سے رہائی دو. اس وقت 100 کا قرضہ بڑی بات تھی. تو خیر وہ جاتے ہوئے جب جانے لگا تو اس نے نذرانے کے طور پہ 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کی خدمت کی. ہر بندے سے نذرانہ قبول بھی نہیں کیا جاتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. خیر پیر صاحب نے وہ پکڑا, وہ چلا گیا تو اقبال کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی. تو پیر صاحب نے پوچھا اقبال تو ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کی دعا کی قبولیت پہ ہنسا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ کے پاس آیا تھا تو 100 کا مقروض تھا, جب اٹھ کے گیا تو 110 کا ہو چکا تھا. یار آپ وہ 10 پکڑتے اس کو واپس دیتے, میاں یہ قرضہ ادا کر دینا تمہارے 90 باقی رہ جائیں گے. وہاں پہ اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے, خانقاہوں پہ رہ گئے مجاور اور غور کن. میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا, ہر خقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. یہ پیر ہیں جو خدا بن کے بیٹھے ہیں. عبد القادر جیلانی تو کہتے ہیں پیر کا کام ماں کے کام جتنا ہے. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے, جب بچہ چلنے کے قابل ہو جائے بازار کا رستہ دکھاتی ہے, خود بھی کما, خود بھی کھا, ہمیں بھی کھلا, خود بھی اپنا پیٹ پال, ہمارا پیٹ بھی پال. پیر کا کام یہ تھا. سالک آیا اس کے پاس, اس کا قلب آلودہ تھا, دل پہ زنگ لگے ہوئے تھے, نگاہ کرتا دل کے زنگ اتار دیتا. پیر تو وہ تھا. اللہ اکبر. جب اس کے پاس آیا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا بن مرشد راستے نہیں ملتے. اللہ اکبر. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو پھر پتہ چلتا ہے دل ہوتا کیا ہے, زندگی ہوتی کیا ہے. جس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا اس کو کیا پتا زندگی کس کو کہتے ہیں. حضرت مالک بن دینار گزر رہے تھے اور ایک مجوس جو آگ پرست آگ کی پرستش کر رہا تھا, آپ اس کے قریب چلے گئے, جا کے کہنے لگے میاں تو آگ کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ ہم تو اپنی مستی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. ہم ابھی صاحب بات کر رہے تھے, میرے سے ناراض نہ ہوئیے گا, ہم جو آ رہے ہیں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. یار مبلغ کا کمال یہ نہیں ہے کہ جو چل کے آیا ہے اس کو تبلیغ کرے. کمال مبلغ کا یہ ہے کہ جو زندگی کی راہوں سے مایوس ہو چکا ہے, جو جینے کا سلیقہ بھول چکا ہے, جس نے مسجد کا رستہ ہی نہیں دیکھا, اس کو بازو سے پکڑ کے لائے, قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر دے. کمال تو یہ ہے اس کے قلب کے اندر زندگی کا شعور ڈالے. کمال تو یہ ہے جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ. شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر کچھ ایسے بھی ہیں, کبھی ان کے پاس بھی تو آؤ نا. کمال تو یہ تھا کہ جو آیا ہی نہیں اس کو پکڑ کے لایا جاتا. او میاں کہاں بھٹک رہا, آ تجھے بتاؤں زندگی کہتے کس کو ہیں. یہ چند سانسیں جو اللہ نے ودیعت کیے ہیں یہ کس کے لیے ہیں. کمال تو یہ تھا. اللہ اکبر. تو مالک بن دینار گزر رہے تھے تو ایک شخص آج آگ کی پوجا کر رہا تھا, تو آپ اس کے قریب چلے گئے. کہا یہ اس کو پوجتے کیوں ہو؟ تو وہ آگے سے طنزیہ طور پہ کہنے لگا دیکھیں آپ کا مذہب کہتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرے گا تو ہم آگ کے اندر اس کو جلائیں گے, تو اگر مجھے آپ کے مذہب کے مطابق آگ کے اندر ڈالا گیا تو آگ مجھے جلائے نا. تو آپ کہنے لگے کتنا عرصہ ہو گیا آگ کی پوجا کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا حضرت اتنے سال. کہا ذرا ہاتھ ڈالنا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو وہ تھا بڑا ہوشیار, تو کہنے لگا آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ کہا جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے. تو کہا ذرا آپ ہاتھ ڈال لینا کہ آپ کو جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی. تو مالک بن دینار کہنے لگے کہ میاں اگر میں نے ہاتھ ڈالا میرا ہاتھ نہ جلا اور بعد میں تو بھاگ گیا. اس نے کہا حضرت اگر میں نے ڈالا میرا نہ جلا اور بعد میں آپ بھاگ گئے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ میں ڈال کے نا آگ کے اندر کیا. جب باہر نکالا تو ہاتھ دونوں کا سلامت. مالک بن دینار کہنے لگے بارہ الہ تیری قدرت کے عجیب ہی نظارے ہیں, وہ آگ کی پوجا کرتا ہے میں تیری پوجا کرتا ہوں, ہاتھ اس کا بھی سلامت, ہاتھ میرا بھی سلامت. مالک اس کا ہاتھ جلا کیوں نہیں؟ عاطف سے آواز آئی میرے بندے کیسے جلتا تیرے ہاتھ میں جو تھا. اس کو کہنا ذرا اکیلا ہاتھ تو ڈال کے دکھائے. اللہ اکبر. تو یار یہ تو ایک منظم نظام تھا. پیر کے پاس آئے ہیں تو کچھ لے کے, پیر کے پاس جب آئے ہیں
تو میرے استاد گرامی فرماتے ہیں جب ماضی کے پیروں کے پاس جاتے تھے نا تو ان کی نگاہ دل پہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے تیرے دل کا زنگ صاف کر دیں گے، لیکن آج کے پیر کی نگاہ دل پہ نہیں ہوتی، دل پہ لگی جیب پہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تیرا دل صاف کرے نہ کرے تیری جیب صاف کر دیں گے۔ تو میاں یہ دل صاف کرنا تھا، یہ خانقاہی نظام ہے۔ پیر کے پاس مرید آیا تو پیر کا کام کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا ورد جاری کرتا، اس کا قلب جاری ہوتا، اس کا دل رب کی یاد سے غافل نہ ہو پاتا۔ ایک دم غافل 100 دم کافر سن مرشد ہو پڑھایا ہو، جو دم غافل چڑھا گیا وہ تو برباد ہو گیا۔ ہم تو ایک دم بھی غافل ہونے کے قائل نہیں ہیں، چاہے جائے کہ ساری زندگی غفلت میں گزار دی جائے۔ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ اے دل حجرہ رب سچے دا تے پا فقیرہ جاتی ہو، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور باہو 4 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگو تانے ہو۔ یہ سب کچھ تو تیرے اندر ہے، پر تجھے اندر اترنا پڑے گا۔ یار جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، ہمارے سر پہ رب نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے۔ کسی مرید کو پیر خلافت دے دو اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے، خوشی سے وہ جھومتا ہے۔ اور جس کے سر پہ میرے رب کی خلافت کا تاج ہو، وہ اپنے آپ کو پہچانے کوئی نہ، لیکن خود آگاہی تو ہمیں ملی ہی کوئی نہیں۔ اور جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں، آپ روڈ پہ نکلیں، آپ ایک شخص دیکھتے ہیں قد رانا رکھتا ہے، خوبصورت جوانی ہے، چوڑی چھاتی ہے، کشادہ پیشانی ہے، نرگسی آنکھیں ہیں، اور جو ہے وہ ریشمی بال ہیں، خوبصورت رنگت ہے، چڑھتی جوانی ہے، الفوان شباب کی بجلیاں چمکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں واہ واہ کیسا سونا نوجوان ہے۔ تھوڑا سا آگے گزرتا ہے، اس کی قمیض کے پیچھے اس کا گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، جس پہ رشک آ رہا تھا، ترس آنے لگ گیا۔ یہ بیچارہ تو گھر کا پتہ بھی نہیں جانتا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ تو پیر کا کام کیا تھا کہ اس کو خود آگاہی کا نور دیتا، اس کا قلب صاف کرتا، اور پھر دور سے اشارہ کرتا میاں وہ گنبد خضرا تیری منزل ہے، اب وہاں پہ چل کے تو نے جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ پیر دیوار بن کے کھڑا نہیں ہو جاتا، یہاں پہ خدا بن کے نہیں بیٹھ جاتا بس مجھے ہی مانو، نماز پڑھو نہ پڑھو اس کی پرواہ کوئی نہیں، ہر جمعرات سلامی پیش کرتے رہنا، تم نمازیں پڑھو روزے رکھو اس کی پرواہ کوئی نہیں، جنت کا ٹکٹ تمہیں دے دیا نذرانہ دیتے رہنا۔ یہ کون سی عقیدت ہے؟ ہم فقر ہندی کو نہیں مانتے، ہم فقر حجازی کے قائل ہیں۔ ہم اس فقر کو مانتے ہیں جو محمد عربی لے کے آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ پہنچی؟ وہ بڑی آ کے کہتی ہے حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ حضور سے بڑا پیر بھی کوئی زمانے پہ آئے گا؟ حضور سے زیادہ سٹیٹس بھی کسی کا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہو۔ کہتی ہے یہاں پہ نہیں کرنی، باہر کھلے صحن میں کرنی ہے۔ حضور ممبر چھوڑ کے اس کی باتیں سننے کے لیے چلے گئے۔ ایک تو ہی تے ہیں میری آنساں دا سہارا، دس کنوں کراں یاد جے تینوں نہ کراں میں۔ اور وہ آ کر کے حضور سے باتیں کرنے لگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ، حضور کا نازک بدن، اس کی بے تکی سی باتیں، اور حضور کے کار نبوت پہ اہم ذمہ داریاں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے۔ جب اس نے گھنٹوں باتیں کی نا، اچھا وہ پاگل خاتون تھی، اس نے باتیں کیا کرنی تھی؟ کوئی روزے کا مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنا تھا۔ حضور سے کہتے ہیں حضور یہ مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں، ان کو کہیں نہ مجھے نہ کہا کریں، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں ان کو منع کریں نہ مجھے پتھر نہ مارا کریں۔ مجھے پھر وہ لہجہ یاد آیا پنجابی کا کہ آسان دے بوئے کھول دے، درداں دے وڑکے تھول دے، دکھاں دے جکڑ جول دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے۔ میں غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈوبدا جا رہے ہیں، دساں نہ چنہ تارے ہیں، رائیاں تو پچ پچ ہا رہے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے۔ سوچاں پکاندہ جاونا، من وچ بٹھاندہ جاونا، کر لیا کرینہ انجدہ ہونا مدینہ انجدہ۔ ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڑے یا نبی، امتی تو ہاڑے یا نبی، بیٹھے تو ڈاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے ہو کوک دے، آون مراداں پک کے
قسمت لے جاون تھک کے بہ جاواں جس دم تھک کے اکھ ذرا کو لگ جاوے ہوا ذرا کو وگ جاوے خواباں چ پھیرا پا کے مکھڑے تو کملی چاہ کے آقا آکھن آ کے آئے دورو چل کے ہو کے سلیم پر کے الفت دے ڈاپو تر کے دل نو آنند آ گیا سانو پسند آ گیا. اور وہ آ کر کے حضور سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے حضور مجھے پتھر مارتے ان کو منع کریں نا مجھے نہ مارا کریں. حضور کہتا ہے میں منع کر دوں گا نہیں ماریں. گھنٹوں باتیں کی پھر خود ہی تھک گئے اور کہنے لگے اچھا آپ بھی جائے میں نے بھی جانا ہے کبھی دوبارہ کام پڑا تو بلا لوں گی. وہ چلی گئی تو حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب ہوا اور میں نے کہا حضور شاید آپ جانتے نہیں اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے گھنٹوں بیت جاتے ہیں اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی. حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا. حضور مسکرا کے بولے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں. پیچھے سے اشارہ کیا کہا بڑھیا جب تیرے دکھ درد زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی کی نکر پہ چاہو محمد عربی کو کھڑا کر کے سنا لینا. یہ کردار جب اولیاء نے پیش کیا سگے باپ کے بیٹے باپ کو قتل کرنے پہ مائل حضور روک دیتے ہیں. چادر لینے آتے ہیں حضور عطا کر دیتے ہیں. اور پھر جب میت تیار تھی تو پھر آئے حضور ہمارے باپ کی میت تیار ہے جنازہ تو کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے. حضور کہتے ہیں صحابہ باقی تبلیغ بعد میں کریں گے پہلے ان کے باپ کا جنازہ پڑھ لیں. حضور جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جنازہ پڑھ گیا صحابہ کی جانب رخ کیا کہا صحابہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے محبوب یہ اللہ فرماتا ہے اتنا عزلی بدبخت ہے کہ آپ 70 بار بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں نا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر اللہ کہہ دیتا آپ 70 بار دعائیں مغفرت کریں میں اس کو معاف کر دوں گا. حضور فرماتا ہے میں 70 بار اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا. اس کو قبر کے اندر اتارا گیا. میرے رسول تاخیر سے پہنچے. حضور نے فرمایا اس کو باہر نکالو. باہر نکالا گیا. کفن کی تنیاں کھولی. چرخ کوہن نے ایسا منظر دیکھا نہیں تھا. غلمان جنت بھی جھانک جھانک کے حوریں بھی دیکھ رہی تھی فرشتے بھی جھانک رہے تھے. مالک تیری قدرت کے عجیب ہی نظارے ہیں. کبھی دشمنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا ہے. حضور اس کے کفن کی تنیاں کھولتے ہیں زبردستی اس کا منہ کھولتے ہیں اپنی انگلی کے ساتھ اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں. صحابہ آگے بڑھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا ہے. کہا شاید اللہ اس لعاب کی برکت سے اس کو معاف کر دے. 1400 منافق کھڑا تھا موقع پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہمیں تو یہ کردار دیا گیا تھا. ہمیں تو یہ خانقاہی نظام دیا گیا تھا. لیکن آج خانقاہیں ان کے ہتھے چڑھ گئیں جن کو خانقاہ کا تصور ہی معلوم نہیں تھا. اور پھر نقصان کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو بے عملی کا درس دینا شروع کر دیا. میاں پیر وہ تو نہیں کہ جو زندگی کو سوکھا کر دے. پیر تو وہ ہے جو زندگی کو اور بھی زیادہ اوکھا کر دے. پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے دعا ہے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. تجھے فقر کسان چڑھا کے تیز تلوار کرے اور موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہے فتنہ ملت بیضا امامت اس کی جو مسلم کو سلاتی کا پرستار کرے. ہمیں کسی شخص کو پوجنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیں تو اپنے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. لیکن پیر وہ آ گئے اور ہم دیکھیے میرے سے ناراض نہ ہوئیے گا. جب ہمیں پیر وہ چاہیے جو دم کرے تو میرے سر کا درد دور ہو جائے. مجھے پیر وہ چاہیے جو تویز دے تو میرے پرس سے نوٹ ختم نہ ہو. مجھے پیر وہ چاہیے جو دعا کرے تو میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے. مجھے پیر وہ چاہیے جو نظر کرم کرے تو میری دکان سے گاہکوں کا رش ختم نہ ہو. تو پیر تو پھر ویسے ہی ملیں گے. نماز پڑھے نہ پڑھے تبلیغ کرے نہ کرے کتے لڑاتا ہو بٹیرے پالنے کا شوقین ہو نذرانوں پہ گھوڑے رکھنے کا شوقین ہو اس کی خانقاہوں پہ آپ کو لوگ ملے نہ ملے لیکن ہزاروں کی تعداد کے اندر جانور ملے. جی پیر صاحب کو شوق ہی بڑھا تو پیر تو ویسے ہی آئیں گے. ماضی کے اندر جب کوئی شخص نکلتا تھا پیر کی تلاش کے لیے تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا مجھے اللہ کا قرب ملے مجھے رب کی قربت نصیب ہو. تو پھر پیر بھی ویسے ملتے تھے. لیکن اب چونکہ ڈیمانڈ ایسی ہے تو معاشرے کے اندر پیر بھی ویسے ہی آگے. پھر دربار دیکھے انہوں نے. میرے سے ناراض نہ آئیے گا میری بات سخت بھی ہو تو برداشت کیجئے گا. معذرت کے ساتھ درباروں کو اوپر چادریں چڑھانے کا تصور کہاں سے آیا؟ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جس کا کاروبار یہ ہو
وہ تویز داغا کرتا ہو، دم کرتا ہو، آپ اس کے پاس جائیں، جناب میرے حالات بڑے سخت ہیں، میرے بیٹے کا جو ہے وہ بیماری ختم نہیں ہوتی، میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو کہے کہ میاں یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، تیرے گھر میں مصلی نہیں بچتا تو یہ نحوست اس کی ہے، تو اس کا کاروبار تو چل گیا. اس نے تو بھی رات کو ہی فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھی تھی، کل اتنے آئیں گے تو اتنے ان کو دوں گا، فلاں کو اتنے دوں گا. تو وہ کہتا میاں تو ٹائم سے آ گیا، اگر ایک دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تو چل جانے تھے. پھر وہ ذہنی مریض ہوتا ہے اور پھر ہر اتوار کے اتوار، ہر جمعرات کے جمعرات وہاں پہ چکر لگاتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کام ایسے چاہیے تھے، سال کے بعد ایک دن ایسا چاہیے تھا کہ یہ کمائی اتنی کر لیتے کہ پورا سال بھی کوئی نہ آتا تو یہ بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے. میرے مسلک کے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے نصیحت کی اپنے مریدوں کو، کہا بیٹا میں تمہیں تلقین کرتا ہوں. کہا حضرت کس چیز کی؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے کچی مٹی پہ لٹانا، میرے نیچے کو کھجور کی چٹائی بھی نہ رکھنا، مصلی تو دور کی بات ہے، عطر بھی نہ چھڑکانا. مریدوں نے کہا حضرت وہ کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اگر میری قبر اللہ نہ کرے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوئی تو تمہارا مصلی مجھے کیا بچا لے گا، اور اگر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوئی تو تمہارے مصلی کی حیثیت ہی کیا ہے جنت کے مقابلے میں. ہمیں تو یہ تلقین کی گئی، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ کاروبار جاری ہے، چادر پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے. میاں ایک چادر سے بھی کام تو چل سکتا تھا. میاں جو برہنہ ہیں، جو ننگے ہیں، ضرورت تو زیادہ ان کو تھی. ہمیں تو یہ درس دیا گیا، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے، لیکن ہم نے وہ تو نہیں کیا. رب کی مخلوق راضی یا ناراض اس کی پرواہ کوئی نہیں. ہمسایہ بھوکا سوتا ہے یا کھا کے سوتا اس کی پرواہ کوئی نہیں، پیر راضی رہے. پیر صاحب سال کے بعد ایک چکر آئے گھر کے اندر لگانے کے لیے تو نذرانے بھی پیش کیے، سوٹ بھی پیش کیے. تصور کہاں سے آیا؟ میاں جو برہنہ ہیں، ضرورت تو زیادہ ان کو تھی. ایک بادشاہ کے دربار کے اندر ایک مانگٹ آتا ہے اور وہ برہنہ تھا، آ کر کے کہنے لگا بادشاہ اگر میں تیرے دربار میں مر جاؤں تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے تو میرے دربار کے اندر مرے گا تو میں تیرے لیے کفن کا انتظام کروں گا، دفن کا انتظام کروں گا. اس نے کہا بادشاہ جب میں مر جاؤں گا مجھے مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے گا، مجھے چادر کی لوڑ تو کوئی نہیں، مجھے برہنہ بھی لٹا دیا جائے گا تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. اللہ کا واسطہ چادر کی ضرورت اب ہے، چادر مجھے اب دے دے، مرنے کے بعد مجھے کفن نہ دینا، یہ احسان نہ کرنا. میاں انہوں نے تو کردار دیا تھا، انہوں نے تو اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو قریب کیا تھا، لیکن آج ہم اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جو بھنگ کوڑنے والا، چرس پینے والا، نشہ کرنے والا وہ آ کے درباروں پہ بیٹھ جاتا ہے. پھر اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہمارے مسلک کو. جس کو کوئی قبول نہیں کرتا اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. جی دیکھیں یہ بھی سنی ہے. میاں یہ سنی کہاں سے آ گیا؟ گالیاں بکنے والا، بد دعائیں دینے والا، نشہ کرنے والا، وہ ولی کہاں سے ہو گیا؟ ولی کا تصور ہی ہم نے غلط لیا. میاں ولی وہ تو نہیں کہ جس کے بدن سے بدبو آئے، 6 سال اس نے غسل نہ کیا ہو، مینڈیاں بنا کے رکھے، پاؤں کے اندر زنجیریں پہنے، ہاتھ کے اندر کڑے پہنے اور پھر کہے میں ولی ہوں. میاں ولی کے تو رویے سے بھی خوشبو آتی ہے. ولی جہاں سے گزرے وہ راہیں مہک جاتی ہیں، لیکن ہم نے ولی کس کو مان لیا؟ ابھی حضرت کربلا کا تذکرہ کر رہے تھے تو اقبال سے کسی نے پوچھا نا تصوف کیا ہے، تو اقبال کہتا ہے فقر اوریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اوریاں بانگے تکبیر حسین، فقر قرآن احتساب ہست و بود، نور و باب مستی رقص و سرود. اقبال کہتا ہے ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام تصوف نہیں ہے، بے پردہ خواتین کی مجلس بپا کر کے دادے عیش دینے کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کی للکار کا نام تصوف ہے. ہم تو اس تصوف کو ماننے والے ہیں. حسین سے بڑا سجادہ بھی کوئی دنیا پہ آئے گا، لیکن حسین ابن علی نے کہا جب بات دین پہ آئے تو پھر پیری مریدی نہیں دیکھی جاتی، پھر تو سب کچھ لے کے میدان عمل میں نکلا جاتا ہے، پھر تو اپنے بھی لوٹا دیے جاتے ہیں، بیگانے بھی لوٹا دیے جاتے ہیں، پھر تو پرواہ نہیں کی جاتی. لیکن یہاں پہ پھر حجرہ نشین بن کے بیٹھا ہے
اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں کے اندر بہک رہے ہوں، ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہوں، اور پیر صاحب کے ہم تو پیر ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہمارا کام جو ہے وہ حجرہ نشین ہو کے بیٹھتے ہیں. یہ پیروں کے کام نہیں ہے، یہ تو قوم کے مصور تھے، انہوں نے قوم بنانی تھی. یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، لیکن وہ کسی نے کہا تھا دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، مدتوں سنائیں کو درد آشنا ملے. اللہ اکبر. یار جس قوم کی حالت یہ ہو کہ اس کی درس گاہوں سے استادوں کے فونوں سے برہنہ بچیوں کی تصویریں ملے، آپ سمجھ سکتے اس کو زندہ ہوتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا؟ یار استاد نے تو تربیت کرنی تھی. مجھے کسی نے میسج بھیجا تھا کہ وہ ایک استاد تھا، تو کسی جیب سے برآمد ہوئی، تو میں شرمندہ تھا کہ میں رسوا ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، چپکے سے اس کو چیز پکڑا دی. تو استاد ہنس کے کہنے لگا پتر مجھے بھی آج ہی پتا چلا وہ چیز تجھ سے ملی تھی، تلاشی لیتے وقت میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. استاد تو یہ تھا، اس نے تربیت کر کے قوم دینی تھی. لیکن یار یہ تو دنیاوی استاد تھے، تو جو روحانی استاد ہیں جنہوں نے دل کی تربیت کرنی تھی، جنہوں نے ان کو صاف کرنا تھا، وہی بہک گئے. اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. ہم تو 313 بھی ہو تو جبل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ہم تو 72 بھی ہوں تو 30,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں نکلتے. ہم نے انفرادی طاقت تو کبھی دیکھی نہیں تھی، لیکن 1 ارب 60 کروڑ کے قریب لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں، 56-57 اسلامی ملک ہوں، اور ہمارے قرآن کو کوئی سرے عام آگ لگا دے، ہمارے پیغمبر رسول کی توہین ہو، ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، پھر ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے. میاں ہمیں کیا ضرورت ایسے پیروں کی؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کرنا ہوگی رسم شبیری. ہمیں خانقاہوں سے نکلنا ہوگا، اور وہ نظریہ جو امام حسین امام علی مقام لے کے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس نظریے پہ کھڑا ہونا ہوگا. پھر جا کے امت بنے گی، اور امت کا بکھرا ہوا شرازہ اکٹھا ہوگا. اقبال شکوہ کرتا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. لیکن آج امت رسول جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی. ہر شخص نے 1.5 اینٹ کی مسجد رکھ کے اپنی بنیاد کھڑی کر لی. دین تو وہ ہے جس کی تبلیغ میں کرتا ہوں، باقی جو کچھ کرے وہ تو سارے فارغ ہیں. یہ نظریہ اپنے ماننے والوں کو دیا گیا. یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے وہ فقر نہیں تھا جو فقر حجازی تھا، یہ فقر ہندی ہے. ہمیں فقر حجازی حاصل کرنا ہوگا، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی دربار پہ جائیں اور وہاں پہ چلا کر کے بیٹھیں اور پھر وہ آپ کو ملے گا. یار فقر حجازی تو قرآن سے نصیب ہوتا ہے، فقر حجازی تو رسول اللہ کے فرمان سے ملتا ہے. میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں. ہم باہر نہ بھی دیکھیں تو سب کچھ تو ہمارے اندر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے اندر بستا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. کبھی اندر بھی تو اتر کے دیکھو نا. ایک جواہری تھا، بات اپنے اپنے نصیب کی ہوتی ہے. وہ ایک کلی تھا. آپ جانتے ہیں جب ریل گاڑیاں چلتی تھی تو کلی ہوتے تھے، اور وہ سامان اٹھاتے تھے لوگوں کا. جب کوئی ٹرین سے اترتا تو اس کا سامان اٹھا کے اس کو منزل تک پہنچاتے. تو ایک شخص ٹرین سے اترا تو ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، اس کا بیگ اٹھا کے کندھوں پہ رکھا. پتر جانا کہاں پہ؟ فلاں جگہ پہ. اس کو لے کے چلنے لگا. راستے کے اندر نماز عصر کا وقت آیا. اس نے کہا پتر میری عادت ہے، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، لیکن اب میں تیرا مزدور ہوں نا، تیری غلامی میں ہوں، تو اگر اجازت دے تو نماز نہ پڑھ دوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا. ایک بوڑھا شخص تھا تو اس کے پاس قیمتی سامان تھا. اس نے سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، نماز کی نیت کر لی. ایک وہاں سے نوجوان گزرا. اس نے کہا بابے کے عجیب کام ہے، دیکھو قیمتی سامان پشت پہ رکھا اور نماز پڑھنے لگا ہوا ہے، اور اگر کوئی سامان اٹھا کے لے گیا. خیر وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ جب سلام پھیر کے فارغ ہوگا تو میں اس کو سمجھاؤں گا بابا اندھا یہ کام نہ کرنا. بابا سلام پھیر کے فارغ ہوا تو کہا بابا تو کیا کر رہا تھا؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا سامان کو آگے رکھ لیتا. کہا اگر آگے رکھتا تو میرا نماز کے اندر دھیان اس کی جانب نہ ہوتا، اس کی جانب ہوتا. ہم تو نماز بھی کھڑے ہوں پڑھنے کے لیے تو دکان کا حساب بھی چل رہا ہوتا ہے، فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں. تو اس نے کہا اس لیے یہ میرے راستے کے اندر حائل ہوتی، میں نے اٹھا کے پیچھے کر دیا، رب سے ملتے ہوئے میرے سامنے کوئی چیز نہ آئے.
تو غصے سے کہنے لگا بابا کوئی اٹھا کے لے جاتا, کس کے آسرے پہ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا؟ بابا مسکرا کے کہنے لگا پتر اسی کے آسرے پہ جس نے تجھے یہاں پہ کھڑا کر دیا. تو بات تو اپنے اپنے نصیب کیا. اس نے کہا پتر اگر تو اجازت دے نماز نہ پڑھ لوں. اس نے سوچا عصر کا وقت ہے, کتنا کو ٹائم لگے گا, آپ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے لیے بابا مسجد کے اندر چلا گیا, وہ وہاں پہ کھڑا ہوا, لوگ نماز پڑھ کے باہر آگے, بابا اندر ہی ہے. اس کو غصہ آیا کہ سارے لوگ آ گئے ہیں, 4 رکھتے تھی, بابا ابھی بھی اندر کھڑا ہے. اس نے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا تو دیکھا بابا بیٹھ کے کچھ پڑھ ہے. تو وہ غصے سے کہنے لگا بابا کیڑی شے تینوں باہر نہیں آن دیندی؟ تو بابا مسکرا کے کہنے لگا پتر وہی جڑی تینوں اندر نہیں آن دیندی. میری توفیق بھی ہے تیرے کرم کا صدقہ, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوئے قرآن نوئے غلامی سے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. لہجہ بڑا سخت تھا, لیکن جب جواب شکوہ ہے تو سارا نشہ اتر گیا. لفظ وہی ہے, سیگا بدلتا ہے, جواب اس جانب سے آتا ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی, تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے اپنے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا, میں پوچھتا نہیں, لیکن میں اپنے اندر اتروں, آپ اپنے اندر اتریں. جس قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں گئے تھے, کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اس قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. تو پھر جادو ٹونے نہ ہو, پھر نحوستے نہ برسیں, پھر نظر بد نہ ہو, پھر اسیب نہ ہو. تو صاحب وہ قرآن جو امت کے متحد ہونے کی ضمانت ہے, اور جو اولیاء کا فیضان ہے اور پیغام ہے, ہمیں اس قرآن پہ اکٹھا ہونا ہوگا. صاحبو یہی کربلا کا پیغام ہے, یہی حسین ابن علی کا پیغام ہے. آؤ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں, بلکہ وہ کسی نے کہا تھا نہ شب پرستم کہ حدیث خواب میں گویم. نہ میں رات کا قائل ہوں, نہ میں رات کے اندھیرے میں کوئی بات کرتا ہوں. میں جو بھی کہتا ہوں میں چٹے سورج کے اندر کہتا ہوں. ہم اندھی عقیدت کے قائل لوگ نہیں ہیں, بلکہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. اس وقت جب کسی طرف سے بھی امت کو کوئی سمت نظر نہیں آتی, کوئی اجالا نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو قرآن کی تبلیغ کرتا ہو, رسول اللہ کے فرمان کی تبلیغ کرتا ہو. تو پھر صاحب آؤ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ, اور صاحب ادارۃ المصطفیٰ, بانی ادارۃ المصطفیٰ پیر زادہ رضا ثاقب دامت برکاتہم القدسیہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جاؤ. ادارۃ المصطفیٰ یہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مشن کا نام ہے. یہ وہ تحریک ہے جس حسین ابن علی کے خون سے پھوٹتی ہے. یہ وہ مربوط نظم ہے کہ جس کی سوچ کربلائی ہے, جس کی فکر حسینی ہے, جہاں سے پیرت طریقت کا درس نہیں ملتا, بلکہ امت کو امت بننے کا درس ملتا ہے. تو صاحب آؤ اس پیغام کو لے کر کے نکلو. زمانے پہ کوئی کان ایسا نہ رہے, گھر نہ رہے جس گھر کے اندر حدیث رسول کا نور نہ پہنچے. میں اپنے حصے کا کام کروں, آپ اپنے حصے کا کام کریں, اور ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر کے ہم حضور سے یہ عہد کریں, حضور جئیں گے تو آپ کے لیے, مریں گے تو آپ کے لیے. اور جس پیغام کو لے کر کے حسین ابن علی نے اپنا خانوادہ لوٹا دیا, ہم اس پیغام کو گرنے نہ دیں. مجھے بتائیں حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا, اور جب قرآن کو آگ لگائی جاتی ہے حسین کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی. قیامت کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گریبانوں کو پکڑیں گے نہیں کہ میاں میں نے تو 6 ماہ کا اصغر بھی نہ چھوڑا اور تم نے اس کی قدر کیا کی. میں نے اپنے بچے اس لیے کٹوائے تھے, میں نے اپنے عزہ و کربہ اس لیے پیش کیے تھے تاکہ میرے قرآن کو آگ لگائی جاتی اور تم گھروں کے اندر بیٹھ جاتے. تمہارے بچے اکبر سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے, تمہارے معصوم حضرت اصغر سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے, لیکن تم نے قرآن کے لیے کیا کیا. تو صاحب ایسا نہ ہو ہمیں شرم سے سر جھکانا پڑے, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر کے جائیں کہ ہم امام عالی مقام کو پیش کر سکیں کہ حضور دیکھیں
ہم نحیف تھے، ہم کمزور تھے، ہم ظالم کا گلا تو نہیں دبوچ سکتے تھے، لیکن ہم نے کتنے ذہنوں کو جہتیں دے دی، ہم نے کتنے دلوں کو زاویے دے دیے، ہم نے کتنے لوگوں کو قرآن کا نور دے دیا اور یہ پیغام دیا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ صاحب جو اسلام کا آغاز کرتا، جو جس کام کا آغاز کرتا ہے، حضور فرماتے جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا۔ آج میں بانیان محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب لوگ اس قدر کند ذہن ہو جائیں کہ وہ ڈول کی تھاپک پہ تو سرور لیتے ہوں، ان کو میاں صاحب کے شعروں پہ تو لطف آتا ہو، لیکن قرآن کی آیتیں ان کے دلوں پہ اثر نہ کرتی ہوں۔ اس دور کے اندر یہ علم جہاد ہے جو انہوں نے بلند کیا، اور اس موقع کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے قرآن کا پرچار کیا اور اپنے سینے کے اندر قرآن کی تخم ریزی ہونے کا اعلان کیا، اور لوگوں کو کہا میاں ہم قرآن کو مانتے ہیں تو آ جاؤ قرآن کو مان لو۔ ادب کے اندر اتنا اوپر قرآن نہ رکھنا کہ دوبارہ اپنا ہاتھ ہی وہاں تک نہ پہنچنے پائے، تو آؤ قرآن کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور ابھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ سب سے پہلے اس محفل کا آغاز عدنان خان مصطفی صاحب نے کیا تھا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، کروٹ کروٹ ان کو جو ہے وہ جنت کی بہاروں سے مالا مال کرے اور حضور کی خصوصی شفقتوں سے مالا مال کرے۔ جتنے مصطفی برادران، جتنے قرآن کی نوکری کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں اپنے شیخ طریقت کا ایک جملہ آپ کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں میاں دو ہی باتیں ہیں، یا تو کام کرو یا کرنے دو، درمیان میں آڑ بن کے نہ بیٹھو۔ اگر کام کر سکتے ہو ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملتا، تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جس کے پاس تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت امت مسلمہ کو خانقاہوں کی لوڑ نہیں ہے، اس وقت امت مسلمہ کو مدارس دینیہ کی لوڑ ہے۔ ہمیں ایسے مدارس چاہیے۔ اب شہر میں کوئی ایسا مکتب کھولے ناصر جہاں پہ آدمی کو انسان بنایا جائے۔ ہم نے اتنا علم پڑھ لیا، اتنا علم پڑھ لیا کہ معدنیات زمین کی تہ کے اندر کہاں پہ ہیں ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پہاڑوں کی کوک کے اندر سونا کتنے فیصد ہے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا، پانی کی تہ کے اندر موتی اور گونگے کہاں پہ ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیے۔ لیکن صاحب اب سب سے زیادہ پڑھنے والا جو سبق ہے وہ سبق انسانیت ہے۔ کتابوں پہ لکھی تحریریں تو بہت پڑھ لی، آؤ اب لوگوں کے چہروں پہ لکھے عنوان بھی پڑھنا سیکھو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو پھر صاحب میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ میرے شیخ محترم، میرے استادی، میرے ملجا و آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور یہ عہد کرو کہ ہم حضور کی امت کے لیے جئیں گے، ہم قوم بن کے رہیں گے، ہم مسلک بن کے نہیں ابھریں گے، ہم امت بن کے ابھریں گے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسماں بھی سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب خریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا زمانے کے ہر گھر کی ہر چھت کے اوپر جھنڈا میرے رسول کا لہرائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔